اپنے آس پاس کے لوگوں پہ اور خاص طور پہ اپنے قریبی لوگوں پہ بھروسہ کرنا یہ انسانی فطرت کا ایک حصہ ہے اور یہ سوسائٹی کو پراپرلی فنکشنل کرنے کے لیے بہت ضروری بھی ہے۔ لیکن جب بھی ہم کسی پہ بھروسہ کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ایک رسک اٹیچ ہوتا ہے کہ وہ انسان وہ بھروسہ توڑ دے گا۔ ہم سب لوگوں کے ساتھ زندگی میں کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں ایسا ضرور ہوتا ہے کہ جب کوئی ہمارا بھروسہ توڑ جاتا ہے۔ اب کچھ لوگ ایسے ایکسپیرینس کے بعد بہت زیادہ سینیکل ہو جاتے ہیں، انہیں لگتا ہے کہ کوئی انسان بھی بھروسے کے قابل نہیں ہے، ان کے پرسنالٹی میں بہت ڈیپ ٹرسٹ ایشوز پیدا ہو جاتے ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان ڈیپ ٹرسٹ ایشوز کے ساتھ ہمارے لیے سوسائٹی میں فنکشنل رہنا تقریباً ناممکن ہے۔ اور جسٹ بیکاز کسی انسان نے آپ کا بھروسہ توڑ دیا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سب انسان ایک جیسے ہیں اور سب انسان آپ کا بھروسہ توڑنے والے ہیں۔ اور اگر ہم اپنی زندگی کو انالائز کریں تو ہو سکتا ہے کہ کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں ہم نے بھی کسی کا بھروسہ توڑا ہو۔ ضروری نہیں ہے کہ وہ ہم نے جان بوجھ کے کیا ہوگا، یہ بھی پاسبل ہے کہ دوسرا انسان ہم سے کچھ زیادہ ہی ایکسپیکٹ کر رہا تھا۔ وجہ جو بھی تھی، اس انسان کو آپ پہ کوئی خاص بھروسہ تھا جو آپ پورا نہیں نبھا پائے۔ اس لیے جسٹ بیکاز کسی انسان نے آپ کا ایک دفعہ بھروسہ توڑ دیا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ٹرسٹ دوبارہ بلڈ نہیں کیا جا سکتا۔ آپ دوسروں پہ بھروسہ کرنے کی سپر پاور کھو نہ دیں، اس لیے آج کی ویڈیو میں ہم 5 ایسے سٹیپس ڈسکس کریں گے جن کو فالو کر کے آپ ٹرسٹ ری بلڈ کر سکتے ہیں۔ سو لیٹس گیٹ ٹو اٹ۔ سب سے پہلا اور موسٹ امپورٹنٹ سٹیپ ہے ایکسیپٹنس۔ ہمیں یہ ایکسیپٹ کرنا پڑے گا کہ انسانوں سے غلطیاں ہوتی ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر انسان جان بوجھ کے ہمارے ساتھ برا کرتا ہے۔ کبھی کبھی لوگ انجانے میں ہمارے ساتھ کچھ ایسا کر جاتے ہیں جس سے ہمارا بھروسہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ جو چیز ہمارے لیے بہت بڑی ہوتی ہے وہ دوسرے انسان کے لیے اتنی امپورٹنٹ نہیں ہوتی، اور ان پرائورٹیز کے مس میچ کی وجہ سے اکثر ہمیں ایسا لگتا ہے کہ کسی انسان نے ہمیں دھوکہ دیا ہے، اس نے ہمیں وہ امپورٹنس نہیں دی جو ہم ڈیزرو کرتے تھے۔ حالانکہ اس انسان کے خیال میں ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ اس لیے پہلے موسٹ امپورٹنٹ چیز یہی ہے کہ ہم ایکسیپٹ کریں کہ لوگوں کی پرائورٹیز ڈفرینٹ ہوتی ہیں۔ ہم یہ ایکسیپٹ کریں کہ لوگوں سے غلطیاں ہوتی ہیں۔ ہم یہ ایکسیپٹ کریں کہ انجانے میں لوگ کبھی کبھی ایک دوسرے کا بھروسہ توڑ بیٹھتے ہیں۔ اور صرف یہ نہیں بلکہ یہ بھی ایکسیپٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ کبھی کبھی کچھ لوگ جان بوجھ کر بھی آپ کا بھروسہ توڑتے ہیں، لیکن سٹل اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم بھروسہ کرنا ہی بند کرتے ہیں، اور اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ ہم کیئرفل رہ کر سیکنڈ چانس نہیں دے سکتے۔ یہ ساری آپشنز ہم تبھی ایکسپلور کر پائیں گے جب ہم یہ ایکسیپٹ کریں گے کہ انسانوں سے اس طرح کی چیزیں ہو جاتی ہیں۔ ایسا اس دنیا میں پہلی دفعہ آپ کے ساتھ نہیں ہوا، ایسا ہوتا ہے اور شاید ہوتا رہے گا۔ لیکن اس ڈر سے کسی پہ بھروسہ نہ کرنا کہ کہیں وہ آپ کا بھروسہ نہ توڑ دے، یہ ایسا ہی ہے کہ آپ کبھی روڈ پہ نکلے ہی نہیں کہ ہو سکتا ہے میرا ایکسیڈنٹ ہو جائے۔ دوسرا امپورٹنٹ سٹیپ ہے کیپ کمیونیکیٹنگ۔ بہت ساری سچویشنز میں جب ہمیں لگتا ہے کہ کسی نے ہمارا بھروسہ توڑا ہے، وہ اکثر صرف ایک مس انڈرسٹینڈنگ ہی ہوتی ہے۔ جسٹ بیکاز ہم افیکٹولی کمیونیکیٹ نہیں کر رہے ہوتے، ہمیں دوسروں کی بات پراپرلی سمجھ نہیں آتی، یا پھر ہم شاید اپنی بات دوسرے کو پراپرلی سمجھا نہیں پاتے۔ تو جب بھی کوئی ٹرسٹ کا کرائسس آئے تو یہ ضروری ہے کہ ہم کمیونیکیٹ کرتے رہیں، اور اگر ہم افیکٹو کمیونیکیشن کو جاری رکھتے ہیں تو یقیناً ٹرسٹ کو گین کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ تیسرا امپورٹنٹ سٹیپ ہے مینٹین دا کنیکشن۔ یہ سٹیپ کمیونیکیشن سے لنکڈ ہے۔ اس سٹیپ پہ آپ کو یہ ڈیسائیڈ کرنا ہوگا کہ وہ کنیکشن جس کو آپ اس وقت آبزرو کر رہے ہو، وہ کنیکشن آپ کے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے، اور اگر وہ کنیکشن واقعی آپ کے لیے امپورٹنٹ ہے تو یہ ضروری ہے کہ اس کنیکشن کو ٹوٹنے نہ دیا جائے۔ پاسبل ہے کہ ٹرسٹ کا لیپس ٹیمپریری ہو، آپ کمیونیکیشن کے تھرو اس گیپ کو، اس لیپس کو فکس کر پاؤ، لیکن یہ سب کچھ تبھی ہوگا کہ جب آپ اپنا کنیکشن مضبوط رکھو گے اور جلدی گیو اپ نہیں کرو گے۔ اگلا سٹیپ ہے رائٹ ڈاؤن دا ایگریمنٹس۔ جب بھی کہیں مس انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے یا کوئی کسی کا بھروسہ توڑتا ہے یا کسی کو محسوس ہوتا ہے کہ اس کا بھروسہ توڑا گیا ہے، وہاں پہ اگر کمیونیکیشن کی جائے تو کچھ ایسے پوائنٹس نکل آتے ہیں جہاں پہ دونوں لوگ ایگری کرتے ہیں، اور کچھ ایسے پوائنٹس بھی نکل آتے ہیں جس کو لے کر دونوں لوگ یہ مانتے ہیں کہ فیوچر میں ان کو اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے۔ اب اس سٹیپ پہ آپ نے کرنا یہ ہے کہ وہ ساری چیزیں جس پہ آپ ایگری کرتے ہو وہ سب کچھ رائٹنگ میں لے کے آنا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا ریلیشن شپ کس طرح کا ہے۔ ظاہر ہے اب آپ دوست سے لیگل کانٹریکٹ تو کرنے سے رہے، اس لیے ضروری نہیں ہے کہ ہر سچویشن میں آپ کا ایگریمنٹ لیگلی بائنڈنگ ہو، لیکن سٹل وہ پوائنٹس جن پہ آپ ایگری کرتے ہو ان کو لکھنا ضروری ہے۔ جب آپ کمیونیکیشن کے ساتھ چیزوں کو لکھنا شروع کرتے ہو تو اس کا امپیکٹ ہمارے کانشیس اور سب کانشیس مائنڈ پہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ جن چیزوں پہ ہم نے وربلی ایگری کیا ہوتا ہے اس کے بھولنے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں، لیکن جب ہم اپنے ڈسکشن کے امپورٹنٹ پوائنٹس اور ایگریمنٹس لکھنے لگتے ہیں تو ایک تو ان کے بھولنے کے چانسز کم ہوتے ہیں، دوسرا آپ کو یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ کتنی ساری چیزیں ہیں جن پہ آپ ایکچولی ایگری کرتے ہو۔
اور جیسے جیسے نمبر آف پوائنٹس انکریز ہوتے جاتے ہیں ویسے ویسے بھروسہ دوبارہ حاصل کرنے کے چانسز بھی بڑھتے جاتے ہیں۔ آخری اور بہت امپورٹنٹ سٹیپ ہے ٹرائی ٹو سی دا ادر سائڈ آف دا پکچر۔ بہت ساری سچویشنز ایسی ہوتی ہیں جس میں دو لوگ سیم سچویشن کو بہت ڈفرینٹ پرسپیکٹیو سے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ہمیں لگتا ہے کہ دوسرے انسان نے ہمیں دکھ دیا ہے اور دوسرے انسان کو لگ رہا ہوتا ہے کہ ہم نے اس کو دکھی کیا ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ اس نے ہمارا بھروسہ توڑا ہے اور اس کو لگتا ہے کہ ہم نے اس کی بات ہی نہیں سمجھی۔ ہمیں یہ لگتا ہے کہ اس انسان کا جرم اتنا بڑا تھا کہ ہمیں اس کو ایکسپلین کرنے کا چانس بھی نہیں دینا چاہیے، اور دوسرا انسان یہ سوچتا رہتا ہے کہ ہمارے رشتے کی امپورٹنس اتنی تو ہونی چاہیے تھی کہ اس کو ایکسپلین کرنے کا چانس دیا جاتا۔ یہ ڈفرینٹ پرسپیکٹیوز اور ڈفرینٹ سائڈز آف سیم سٹوری سمجھنا اور ایکسپلور کرنا بہت ضروری ہے۔ جب ہم تصویر کا دوسرا رخ دیکھتے ہیں، دوسرے انسان کے پرسپیکٹیو کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو رشتے میں نہ صرف ٹرسٹ کو بلڈ کرنا آسان ہوتا ہے بلکہ اس کو ری بلڈ کرنا بھی ممکن ہو جاتا ہے۔ امید ہے کہ آپ اپنی زندگی میں ان سٹیپس کو امپلیمنٹ کریں گے اور یہ سٹیپس آپ کو اپنے ٹرسٹ ایشوز سے ڈیل کرنے میں ہیلپ کریں گے۔ دعا یہی ہے کہ اللہ ہمیں قابل بھروسہ رشتے عطا فرمائے۔ خدا حافظ۔